آج شب معراج کی رات یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے پھر وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس رات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس رات میں کون سی نماز پڑھنی ہے، اس نماز کی برکت کیا ہوگی، اور یہ معراج کی رات کب ہے، اس میں نیت، اس کا وقت اور اس کا طریقہ کار، یہ مکمل تر تفصیلات شب معراج کی عبادت کے حوالے سے آپ کو اسی ایک ویڈیو میں بتا دی جائے گی۔ اور شب معراج کی رات دعائیں کون سی مانگنی ہیں وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں شب معراج کی رات کا لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور جو انتظار کرنے والے ہیں کاش ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کون سی نماز پڑھی جائے گی۔ اب جو نماز پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے کیا ملنے والا ہے، اس سے آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی اور تمام گھر والوں کی اللہ پاک بخشش فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ 5 نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ 5 نعمتیں آپ کو مل جائیں تو پھر آپ شب معراج کی رات اس نماز کو ضرور پڑھیے گا۔ میں وقت بھی بتاؤں گا کہ شب معراج کب ہے، کس ٹائم آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور کس ٹائم سے کس ٹائم کے دوران یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کتنے نوافل ہیں، کیا کیا نیت کرنی ہے، کیا کیا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس لیے اب آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ کو اسی ایک ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ آپ انشاءاللہ اگر مکمل دیکھتے ہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ گن لیں گے کہ اس دن شب معراج اور یہ میں نے عبادت کرنی ہے اور میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ 5 انعام سنے کہ جو بندہ اس طرح یہ پڑھے گا تو اس کو یہ کون سے 5 نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ سب سے پہلی جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، وہ بندہ جس نے یہ نماز پڑھی، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ پاک مخلوق میں عمر بھر اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے اور یہ اس کی برکت اس کو ملے گی۔ دوسرے نمبر پر اس کا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہوگا، اور تیسرے نمبر پر جو اس کو نعمت ملے گی، جنت کی ہوائیں اس کو پہنچتی رہیں گی، اور اسی طرح اللہ کا دیدار بھی اسے نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح وہ بندہ جس نے یہ پڑھی، اللہ پاک اس کی، اس کے ماں باپ کی اور اس کے تمام گھر والوں کی اور اس کے خاندان کی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دے گا، اور اس کی عمر میں، رزق میں، عزت میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ ہر کوئی اس پر رشک کرے گا، اور اسی طرح ہی اس کے گھر کو اللہ تعالی مال و دولت سے بھر دے گا۔ تو یہ اس بندے کو انعامات ملنے والے ہیں اس نماز سے، جو نماز شب معراج کی رات پڑھنی ہے۔ اب آپ نے چونکہ اس دن کے بارے میں ہم نے جاننا ہے اور اس میں کون سی کیسے کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کے بارے میں مکمل تر ڈیٹیلات، مکمل ڈیٹیل آپ کو ملنے والی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالی نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح فضیلت والی راتوں میں جیسے شب معراج ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے اور شب عید ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کو پسند فرمانا یہ امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں جیسے اللہ تعالیٰ کو عاشورہ کے ایام بہت زیادہ پسند ہے، تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ فضیلت کی راتوں اور ایام کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھی ہیں، چند دنوں اور راتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم شب معراج کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اب اس کی ضرورت ہے اور اب یہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ تو شاید 27ویں رجب کی رات کو حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ اسی طرح اس رات کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا، اس کے 60 مہینوں کے روزوں کا رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جس نے اس دن کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا روزہ رکھیں اور اس رات کو عبادت کریں تو اس کو 100 برس روزے رکھنے اور 100 سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔
یہ وہ رات ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی 27 رجب کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے، اور آگے والا جو اس کا دن ہے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص رات عطا فرمائی ہے تاکہ حضور کی امت کے لیے یہ انعام کے طور پہ پیش آئے۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی معمول تھا، جب بھی یہ رات آتی شب معراج کی تو وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے اور اسی طرح وہ عبادت کرتے، نوافل پڑھتے۔ اب کون کون سے نوافل پڑھے جائیں گے اور کس طرح اس کی نیت کی جائے گی؟ تو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی رجب کی 27ویں رات کو یعنی اس شب کو صرف 6 رکعت نماز نفل کی نیت سے اس ترتیب سے پڑھے، اب وہ ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بعد کی تسبیحات بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، جو آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے معاملات ویسے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو بندے کی آج تک زندگی بھر حاجتیں پوری نہیں ہوئی نا، وہ آج اس کے پاس ٹائم ہے یہ حاجت شب معراج میں پوری کروا لے، کیونکہ اس رات عبادت 1000 دنوں کے برابر ہے، کیونکہ اس رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ دیکھیے جو عبادت کا طریقہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ سب سے جامع ہے اور سب سے کمال طریقہ ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے اس رات میں 6 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ نے وظائف پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاؤں گا، مکمل تفصیل بتاؤں گا، تاکہ آپ کو ان نوافل کے ذریعے یہ فائدہ اور یہ برکتیں ساری نصیب ہوں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس رات میں ہزاروں دنوں کی عبادت کا ثواب بھی مل جائے اور مہینوں کی عبادت کا ثواب بھی مل جائے، اور یہ سارے انعامات اور ساری نعمتیں اور ماہ رجب کے مہینے کی تمام برکتیں بھی آپ کو نصیب ہو جائیں۔ اس لیے اب ہم وقت کی بات کرتے ہیں، تو وقت اس کا ہوتا ہے مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی اذانوں تک۔ مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی اذانوں تک اس کا وقت ہے، یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوگی اس وقت سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ پوری رات میں آپ جب چاہیں یہ عبادت کر لیں۔ تو اب اسی طرح رات کے وقت آپ نے یہ عبادت یہ نوافل پڑھنے ہوں گے، اور اس رات میں ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں۔ شب معراج کی رات کی دعا میں جو خصوصی دعا ہے اس میں اپنا نام شامل کروائیں، اور بھی لوگ ہر سال اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، الحمدللہ پھر ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کے پھر رکی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو دعا کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں، تو آپ کو یہ ترتیب اور نیت بتائی دی جاتی ہے، اور اب میں نے وقت بتا دیا۔ پہلے اب ہم ان کی نیت سنیں کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم ان کی نیت سن لیں۔ اب آپ نے کتنے پڑھنے ہیں اور ان نوافل کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے، اس بات کو بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یعنی میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیے نیت ہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اگر نیت کے اندر گڑبڑ ہوگی تو آپ کی وہ عبادت، وہ آپ کے نوافل قبول نہیں ہوں گے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے نوافل پڑھنے کا۔ تو نیت آپ نے کر لینی ہے، آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اور پاک جگہ پاک لباس، کوشش کریں کہ اس رات نیو لباس پہنیں اور خوشبو لگائیں، اسی طرح سرما لگائیں، غسل کریں، اور پھر یہ نفل پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ تو اس وظیفے کو جو میں ان نوافل کے بعد بتاؤں گا اس کو بھی آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور ان نوافل کا طریقہ کار بھی آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجئے گا، انشاءاللہ میں کمنٹ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو اب آپ نے اسی طرح نیت کر لینی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتائی کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، 2 رکعت نماز نفل شب معراج کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ تو اب آپ نے نیت کے بعد سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہیں دینی۔ حالانکہ اس رات کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، کسی احادیث سے ثابت نہیں ہے۔
جبکہ اس رات عبادت وغیرہ، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، شب بیداری کرنا اور صبح کا روزہ رکھنا باقاعدہ طور پہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جس طرح آپ نے ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شب معراج کی رات عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 مہینوں کی راتوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کے دنوں کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ ثقہ صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ثقہ روایتیں حاصل کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں، اور سب سے زیادہ روایتیں حاصل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ جتنی بھی آپ کی روایتیں ہیں ساری کی ساری صحیح ہیں، کوئی ضعیف نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا شب معراج کی رات میں عبادت کرنا، شب بیداری کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ شب معراج شریف میں عبادت کرنا جائز و مستحسن ہے۔ اس میں عبادت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے عارف باللہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی حدیث نقل فرماتے ہیں، رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو اس رات اللہ تبارک و تعالی یہ 6 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ کرتا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو کس طرح یہ نوافل پڑھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات کو جو بھی آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ تو شب برات کی فضیلت اور اہمیت میں بہت ساری احادیث بھی مروی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رجب کی 27ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلی۔ میں نے حضور علیہ السلام کو جنت المقی میں پایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رجب کی 27ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے حدیث پاک بیان فرمائی۔ دیکھیں ان دونوں روایتوں کے راوی ایک حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے اور دوسری روایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، جن کے بارے میں آتا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس قدر علم کے شہر ہیں، تو اس قدر علم رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزاری اور نبی کے ساتھ رہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات کو شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس رات میں جاگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور صبح کو روزہ رکھیں، اور صبح کے روزے کے بارے میں بھی یہی روایت ہے جس سے میں نے پہلے بھی روایت کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسولوں کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو اس رات میں یہ 6 رکعت نماز نفل پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے تمام حاجات کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو وہ 6 رکعت نماز نفل کون سے ہیں؟ اس کی نیت میں نے بتا دی ہے کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار اب آپ سمجھیے گا کہ کس ترتیب سے ہم نے ان 6 رکعت نماز نفل کو پڑھنا ہے، ترتیب کیسے ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلے نیت کر لی، نیت کے بعد آپ نے
تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ سارا طریقہ میں پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے ایک ہی رکعت میں۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ تو آپ نے اس طرح 2 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ پھر آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز نفل، حاجت کے جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، تو حاجت کی نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے کہنا ہے بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر یہ کہہ کے ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 1 رکعت مکمل کرنی ہے، دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ 2 کر کے 4 رکعتیں آپ نے پڑھ لی۔ جب تیسرے 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کھڑے ہوں گے اور آپ نے نیت کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز عمر درازی کے، 2 رکعت نماز عمر درازی کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، تعوذ و تسمیہ، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، اسی ترتیب سے جس طرح پچھلے 4 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھے ہیں تو یہ بھی اسی طرح پڑھنے ہیں۔ جب 6 رکعت نماز نفل آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، کسی سے باتیں نہیں کرنی، منہ قبلہ کی طرف کر کے تشہد کی حالت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وہ درود ہے کہ اس رات کو یعنی شب معراج کی رات کو اس درود ابراہیمی کے ساتھ خاص نسبت ہے کہ یہ درود اس رات حضور علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور نماز کا تحفہ بھی اسی رات دیا گیا تھا۔ تو درود ابراہیمی کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اول میں اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس تسبیح کو آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، تعداد آگے پیچھے نہیں کرنی۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے آپ کی اللہ تبارک و تعالی 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، اور آپ کی تمام نیک خواہشات کو جتنے بھی نیک جائز مقاصد ہوں گے اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دے گا۔ اور یہ وظیفہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس رات مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ وہ رات ہے جس میں آپ نے پہلے بھی سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں پہلے آسمان پر اپنی شان و شیان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی صبح و صادق تک یہ ندا دیتا رہتا ہے، ہائے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہائے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، صبح تک یہی ندا رہتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اس رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، اس رات آپ نے عبادت خداوندی کرنی ہے اور صبح کا روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری حاجات کو پورا فرما دے گا۔ تو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اللہ الصمد اللہ اللہ الصمد اللہ، یہ ذکر بھی ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اسے آپ نے 71 مرتبہ 70 اور 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو بھی آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو دنیا و آخرت کی دعا کہا جاتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں رہ کے اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو آخرت عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جو اس بندے کو نعمتیں ملیں گی اللہ اس کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہاتھوں کی انگلیوں پہ 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کے نیک جائز مقاصد ہوں گے۔ دولت نہیں ہے اللہ دولت عطا فرما دے گا، اولاد نہیں ہے اللہ اولاد عطا فرما دے گا، بے روزگاری ہے اللہ روزگار عطا فرما دے گا، کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح جو بھی آپ کی 100 حاجتیں بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ساری کی ساری اس رات اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی ساری حاجتیں قبول فرما دے گا۔ جو بھی آپ دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو بھی بندہ اس رات میں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما دیتا ہے۔